نظم پر مشتمل یہ 50 سوال ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ نیٹ JRF اور دیگر امتحانات کے لیے بہت مفید ہیں۔ آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو سوال نمبر 1 ہے، اردو زبان کی ابتدا کس صنف سے ہوئی؟ تو صحیح جواب ہے آپشن اے نظم سے۔ سوال نمبر 2، نظم کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تو صحیح جواب ہے آپشن بی لڑی میں موتی پرونا۔ سوال نمبر 3، پابند نظم سے کیا مراد ہے؟ تو صحیح جواب ہے آپشن سی بحر اور ردیف و قافیے کی پابندی۔ سوال نمبر 4، جس نظم میں بحر کی پابندی تو ہو لیکن ردیف و قافیہ کی نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو صحیح جواب ہے آپشن ڈی معرہ یا نظم معرہ۔ سوال نمبر 5، ایسی نظم جس میں محض بحر کے ایک رکن کی پابندی تو ہو باقی کوئی پابندی نہ ہو کیا کہلاتی ہے؟ تو صحیح جواب ہے آپشن ڈی آزاد نظم۔ اس کے بعد چھٹا سوال ہے، جس نظم میں بحر یا ردیف و قافیے کی ذرا بھی پابندی نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو یہاں پر صحیح جواب ہے آپشن اے نثری نظم۔ ان سب میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، میں آپ کو ایک بار اس کو یاد دہانے کی وجہ سے بتا دیتا ہوں کھول کر کے۔ جس نظم میں تمام پابندیاں ہوں، بحر کی بھی پابندی ہو یعنی کہ اس کے وزن کی، اور ردیف و قافیے کی بھی پابندی ہو، تو ایسی نظم عام طور پر جو نظمیں ہماری ہوتی ہیں یعنی کہ پابند نظم وہ کہلاتی ہیں۔ اور اگر نظم کے اندر جو ہے جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں چوتھے سوال میں بحر کی پابندی تو ہو لیکن ردیف و قافیے کی نہ ہو تو پھر یہ معرہ ہو گئی، نظم معرہ۔ اور اگر بات یہ ہو جائے کہ بحر کے بھی بس ایک ہی رکن کی پابندی ہو، ردیف قافیہ کی تو ہے ہی نہیں لیکن بحر میں بھی صرف ایک ہی رکن کی پابندی ہے، تو پھر یہ آزاد نظم ہے۔ اور اس کے بعد نثری نظم کا نمبر ہے، اس میں سرے سے کوئی پابندی ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے لیے جو شعراء کرام ہیں یا جو نقاد حضرات ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک شعریت کا ہونا ضروری ہے، بالکل وہ پڑھنے میں نثر سی معلوم نہ ہو، یعنی اس کے اندر ایک کیفیت، ایک نظم کی کیفیت ضرور ہونی چاہیے بھلے ہی کوئی پابندی نہ ہو، تو پھر وہ نثری نظم کہلائے گی۔ اب سوال نمبر 7، جدید نظم کا بانی کسے کہا جاتا ہے؟ تو صحیح جواب ہے آپشن بی حالی و آزاد کو، حالی اور آزاد۔ سوال نمبر 8، نظم جدید کو ان میں سے کس کے ذریعے فروغ ملا؟ تو صحیح جواب ہے آپشن سی انجمن پنجاب کے ذریعے، جو جدید نظم ہے اسے انجمن پنجاب کے ذریعے فروغ ملا۔ سوال نمبر 9، محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی کس انگریز افسر کی ایما پر انجمن پنجاب سے منسلک ہوئے تھے؟ تو صحیح جواب ہے آپشن ڈی کرنل ہال رائڈ کی۔ سوال نمبر 10، غزل کے علاوہ بقیہ شاعری کو عام معنی میں ان میں سے کیا کہا جا سکتا ہے؟ تو صحیح جواب ہے آپشن بی نظم۔ غزل کے علاوہ جو تمام شاعری بچتی ہے جس کے اندر جو ہے وہ سارے جو حیتیں ہیں شاعری کی، جیسے کہ مثلث ہے، مربع ہے، مسدس ہے، مخمس ہے اور آگے تک جتنی ہیں، اس کے علاوہ جو مثنوی ہیں، مرثیے ہیں، قصیدے ہیں، وہ سب بھی نظم کی کیٹیگری میں آ جائیں گے۔ اگر غزل کے علاوہ دیکھا جائے، غزل کے علاوہ دیکھا جائے تو یہ سب نظم کہلائیں گی۔ اگلا سوال ہے 11واں، نظم کے وسیع تر اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ اب یہاں پر سوال تھوڑا بدل گیا، اوپر کے سوال تھے لیکن ہمیں دونوں میں کمپیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں پوچھا گیا تھا غزل کے مقابلے میں جو شاعری بچتی ہے وہ بھی نظم کہلاتی ہے، اور وسیع تر اصطلاحی معنی کی اگر ہم بات کریں تو اس کا جواب ہو جائے گا آپشن سی، یعنی نثر کے مقابلے میں تمام شاعری۔ ایک حصہ پروز کا ہوتا ہے، ایک پوئٹری کا ہوتا ہے، اسی طرح سے ایک نثر کا ہوتا ہے اور ایک شاعری کا ہوتا ہے۔ تو شاعری والے پورے حصے کو ہم نظم کہہ سکتے ہیں، یعنی نثر کے مقابلے میں تمام شاعری، پھر اس کے اندر غزل بھی شامل ہو جائے گی۔ تو نظم کا ایک مطلب یہ بھی ہے وسیع تر معنی میں، اور ایک مطلب یہ ہے کہ غزل کے علاوہ جو شاعری بچتی ہے وہ نظم کہلاتی ہے۔ اب ایک تیسری بات نظم کے بارے میں آپ اور سمجھیے، ان تینوں باتوں کو باریکی سے سمجھنا ضروری تھا، اس لیے ہم ان سوالات کو ایک ساتھ لے کر کے آئے ہیں۔ کسی خاص موضوع پر ربط و تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کس صنف سخن کی خوبی ہے؟ تو یہاں پر بھی صحیح جواب جو ہوگا وہ نظم کا ہوگا، یعنی آپشن ڈی نظم کی۔ تو نظم کو ہم نے تین طرح سے سمجھا، ایک تو غزل کے مقابلے میں تمام شاعری نظم ہے، اور ایک پروس یعنی نثر کے مقابلے میں بھی جو شاعری ہے، اب اس میں غزل بھی شامل ہو جائے گی، یہ سب نظم کہلاتی ہے، ایک نثر اور ایک نظم۔ اور اس کے علاوہ شاعری کے اندر اگر قصے وغیرہ کا ذکر کرنا ہو یا کسی ٹاپک پر، کسی موضوع پر تسلسل سے اظہار خیال کرنا ہو
تو پھر جو صنف شاعری استعمال کی جائے گی وہ بھی نظم کہلائے گی زیادہ تر، تو یہاں پر صحیح جواب نظم ہو جائے گا۔ سوال نمبر 13، عوامی شاعر کے نام سے کون معروف ہیں؟ عوامی شاعر، تو صحیح جواب آپشن سی نظیر۔ سوال نمبر 14، نظیر اکبر آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ تو صحیح جواب ہے آپشن ڈی دہلی میں۔ سوال نمبر 15، ان میں سے کون سا شاعر میر کے زمانے کا نظم نگار ہے؟ تو صحیح جواب ہے آپشن سی نظیر اکبر آبادی، میر کے زمانے کے نظم گو شاعر ہیں۔ میر غزل کے شاعر تھے اور یہ نظم کے شاعر تھے، دونوں کا زمانہ ایک ہی ہے۔ شب قدر، سوال نمبر 16، شب قدر کس کی نظم ہے؟ تو صحیح جواب ہے آپشن بی آزاد کی، محمد حسین آزاد۔ سوال نمبر 17، محمد حسین آزاد کے استاد کا نام بتائیے؟ تو صحیح جواب ہے آپشن اے ذوق، شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ سوال نمبر 18، انجمن پنجاب میں کس ادیب نے اثر انگیز تقریریں کی؟ تو صحیح جواب ہے آپشن بی محمد حسین آزاد نے۔ سوال نمبر 19، مولانا الطاف حسین حالی کہاں کے رہنے والے تھے؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا یہاں پر آپشن ڈی پانی پت کے۔ سوال نمبر 20، حالی کی نظم نشاط امید کس حیت میں ہے؟ تو صحیح جواب ہے آپشن سی مثنوی میں، جہاں دو دو شعر چلتے ہیں، دو دو شعر ردیف قافیے کے حساب سے چلتے ہیں، تو وہ حیت مثنوی کی ہی کہلاتی ہے، چاہے اس میں کوئی قصہ بیان ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ تو یہ جو نظم ہے اس کی حیت بھی مثنوی ہے۔ سوال نمبر 21، ان میں سے کس شاعر نے انگریزی نظموں کا اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ محمد حسین آزاد نے بھی کیا ہے، اسماعیل میرٹھی نے بھی کیا ہے، اور سی نظم طباطبائی نے بھی کیا ہے۔ تو صحیح جواب آپشن ڈی ہو جائے گا، اوپر کے تینوں نے۔ سوال نمبر 22، ان میں سے بچوں کے لیے ادب کا بڑا حصہ کس نظم نگار نے تخلیق کیا؟ تو صحیح جواب ہے آپشن اے مولانا اسماعیل میرٹھی۔ سوال نمبر 23، مولانا اسماعیل میرٹھی کی نظم آثار سلف کس حیت میں ہے اور کتنے بند پر مشتمل ہے؟ تو صحیح جواب ہے آپشن بی مسمن میں۔ اور اس میں کتنے بند ہیں، کتنے بند پر یہ مشتمل ہے؟ تو یہ ہم نے ان کے کئی مجموعے دیکھے جس میں آثار سلف نامی نظم کو بھی ہم نے پڑھا، لیکن اس میں بند کی تعداد الگ الگ تھی، تو کوئی بھی نتیجہ یہ نہیں نکال پائے ہم کہ کل کتنے بند اس میں مانے جانے چاہیے۔ کسی مجموعے میں کچھ گنتی ہے، کسی مجموعے میں کچھ ہے، تو اس کے سوال کے آدھے ہی جواب دینے پر ہم نے اکتفا کیا ہے، یعنی اس کی جو حیت ہے وہ مسمن ہے۔ سوال نمبر 24، ان میں سے کس نظم نگار نے طنز و مزاح میں بھی حکیمانہ انداز اختیار کیا؟ تو صحیح جواب ہے 24ویں کا آپشن سی اکبر الہ آبادی نے۔ سوال نمبر 25، سر سید تحریک کی کھل کر مخالفت ان میں سے کس نظم نگار نے کی؟ تو صحیح جواب ہے آپشن ڈی اکبر الہ آبادی نے۔ سوال نمبر 26، لسان العصر ان میں سے کس کا لقب ہے؟ تو صحیح جواب ہے آپشن اے اکبر الہ آبادی کا۔ سوال نمبر 27، برج نارائن چکبست کا آبائی وطن کیا ہے؟ تو صحیح جواب ہے آپشن ڈی کشمیر۔ سوال نمبر 28، چکبست کے شائع کردہ رسالے کے صحیح نام کی نشاندہی کیجیے؟ تو صحیح جواب ہے آپشن اے صبح وطن۔ سوال نمبر 29، علامہ اقبال کی بانگ درا کا دیباچہ کس نے لکھا؟ تو صحیح جواب ہے آپشن اے شیخ عبد القادر نے۔ سوال نمبر 3، علامہ اقبال نے ان میں سے کس کو اپنا مرشد یا روحانی استاد قرار دیا؟ تو یہاں پر صحیح جواب آپشن بی ہو جائے گا، مولانا رومی کو۔ سوال نمبر 31، علامہ اقبال کی نظم شعاع امید کس مجموعے کلام میں ہے؟ تو صحیح جواب ہے آپشن سی ضرب کلیم میں۔ سوال نمبر 32، علامہ اقبال کی کون سی نظم ان کی مثنوی کے طور پر جانی جاتی ہے؟ تو صحیح جواب ہے یہاں پر آپشن ڈی ساقی نامہ۔ ساقی نامہ میں بھی کوئی قصہ یا کہانی وغیرہ رقم نہیں کی گئی، لیکن پھر بھی یہ مثنوی ہے اپنی حیت کے اعتبار سے، تو اس کو مثنوی کہا جاتا ہے ساقی نامہ کو۔ سوال نمبر 33، کلیات اقبال میں شاعری کے کل کتنے مجموعے شامل ہیں؟ تو صحیح جواب آپشن بی ہے 4 مجموعے۔ سوال نمبر 34، شاعر انقلاب کسے کہا جاتا ہے؟ تو صحیح جواب آپشن اے ہے جوش ملیح آبادی کو۔ سوال نمبر 35، جوش کی نظم کسان کس حیت میں ہے؟ تو یہاں پر ڈی آپشن جو ہے وہ رائٹ ہو جائے گا 35ویں سوال میں، یعنی کہ مثنوی۔ سوال نمبر 36، جوش ملیح آبادی ابتدا میں کس سے اصلاح لیتے تھے؟ تو صحیح جواب آپشن سی عزیز لکھنوی سے۔ سوال نمبر 37،
آزاد نظم کی ابتدا کے تعلق سے ان میں سے کس کا نام زیادہ مشہور ہے؟ تو صحیح جواب ہے آپشن ڈی، میرا جی کا۔ ویسے تو یہاں پر باقی تین آپشن بھی نظم نگاروں کے ہیں، مخدوم محی الدین، اختر الایمان، فیض احمد فیض، تو یہ بھی مشہور نظم نگار ہیں، لیکن اگر سب سے زیادہ آزاد نظم کے تعلق سے بات کی جائے، اگر اسپیشلی آزاد نظم کے تعلق سے، تو میرا جی کا نام آئے گا، حالانکہ بقیہ نے بھی آزاد نظمیں کہی ہیں۔ سوال نمبر 38، میرا جی ان میں سے ممبئی میں کچھ دن کے لیے کس کے گھر مہمان رہے؟ تو صحیح جواب آپشن بی ہے، اختر الایمان کے گھر۔ سوال نمبر 39، نظم صبح آزادی فیض کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ تو صحیح جواب آپشن بی ہے، دستے صبا میں۔ سوال نمبر 40، تنہائی اور مجھ سے پہلی سی محبت، یہ نظمیں فیض کے کس مجموعے میں شامل ہیں؟ تو صحیح جواب یہاں پر ہو جائے گا آپشن ہے، نقش فریادی۔ یعنی فیض کی نظم اگر صبح آزادی کی بات ہو تو وہ ان کے مجموعے دستے صبا میں ہے، اور اگر تنہائی کی بات ہو یا مجھ سے پہلی سی محبت اس نظم کی بات ہو تو پھر یہ نقش فریادی میں ہے۔ اب سوال نمبر 41، فیض احمد فیض کو لینن امن انعام کب ملا؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا 41ویں کا آپشن سی، یعنی 30 اپریل 1962 عیسوی کو۔ سوال نمبر 42، ان میں سے اختر الایمان کی نظم کی نشاندہی کیجیے۔ تو صحیح جواب ہے آپشن ڈی، باز آمد۔ اوپر کی دو بازیابی اور بازگشت شفیق فاطمہ کی ہیں، یہ نام ملتے جلتے تھے، اس لیے اس سوال کو ہم نے یہاں رکھا ہے۔ اگر باز آمد کے نام سے ہے تو اختر الایمان ہے۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 43، ان میں سے کس شاعر کو فلم فیئر ایوارڈ ملا تھا؟ تو 43ویں کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن اے، اختر الایمان کو۔ اور بھی بہت سے شاعروں کو ملا ہے یہ ایوارڈ، لیکن ان آپشنز کے اندر اختر الایمان صحیح جواب ہو جائے گا۔ سوال نمبر 44، انقلاب کس کی نظم ہے؟ تو صحیح جواب ہے آپشن بی، مخدوم محی الدین کی۔ انقلاب نام پر ہمیں یاد رکھنا ہے، اگر شاعر انقلاب لقب پوچھا جائے تو وہ جوش ملی آبادی ہے، اور اگر انقلاب نامی نظم پوچھی جائے تو مخدوم محی الدین کی ہے۔ اس فرق کو ہمیں اپنے دھیان میں رکھنا ہے۔ سوال نمبر 45، نون میم راشد کا پورا نام بتائیے۔ تو صحیح جواب ہے آپشن سی، نذر محمد راشد، زال سے ہے یہ۔ سوال نمبر 46، نون میم راشد کے کلام کا کون سا مجموعہ ان کے انتقال کے بعد شائع ہوا تھا؟ تو صحیح جواب آپشن سی ہے، گمان کا ممکن۔ سوال نمبر 47، بمبئی کو میری ضرورت ہے، یہ کس شاعر کا قول ہے؟ تو یہاں پر صحیح جواب ہے سوال نمبر 47 کا بی، ساحر لدھیانوی کا۔ یہاں پر بمبئی لفظ آیا ہے کیونکہ اس وقت ساحر لدھیانوی کے زمانے میں نام بمبئی ہوا کرتا تھا، اب ممبئی ہے، تو یہ قول ساحر لدھیانوی کا ہے۔ سوال نمبر 48، ان میں سے کون سا شاعر فلمی گیت لکھنے میں سب سے زیادہ مشہور ہوا؟ تو صحیح جواب آپشن ڈی ہے، ساحر لدھیانوی، حالانکہ باقی تین آپشن بھی فلمی گیت لکھنے میں ان کا نام آتا ہے۔ اختر الایمان کا بھی ہے، مجروح سلطان پوری کا ہے، اور شکیل بدایونی کا بھی ہے۔ شکیل بدایونی کا کافی زیادہ نام ہے، لیکن ان سے بھی زیادہ ساحر لدھیانوی کا ہے، تو صحیح جواب ہے آپشن ڈی، ساحر لدھیانوی۔ سوال نمبر 49، اس میں پوچھتے ہیں، شاعرہ شفیق فاطمہ شیرہ کی جائے پیدائش کیا ہے؟ ان کے نام میں جو شیرہ ہے لفظ، اس کو ریختہ والوں نے شورا لکھا ہے، لیکن اس کا تلفظ جو ہم نے تمام کتابوں میں یا لغات وغیرہ میں دیکھا تو شین پر زیر کے ساتھ ہمیں ملا ہے، شیرہ صحیح لفظ ہے۔ اور ویسے بھی شورا جو ہے وہ شاعری کی جمع میں آتا ہے، اور اس میں رے کے بعد الف اور حمزہ آتا ہے، شورا جو شاعر کی جمع ہے، اور یہاں یہ ہے کھڑے زبر کے ساتھ، تو یہ اس کا تلفظ ہمیں جو مل پایا ہے وہ شیرہ مل پایا ہے۔ تو پوچھا گیا ہے کہ ان کی جائے پیدائش کیا ہے، تو اس کا جو صحیح جواب ہو جائے گا وہ ہے آپشن اے، ناگپور۔ اب سوال نمبر 50، شفیق فاطمہ شیرہ کی نظمیں بازیابی اور بازگشت ان میں سے کس قسم کی نظمیں ہیں؟ تو صحیح جواب ہے آپشن سی، آزاد نظم۔ یہ آزاد نظمیں ہیں جو انہوں نے کہی ہیں، اور انہوں نے زیادہ تر آزاد نظمیں ہی کہی ہیں۔ تو یہاں ہمارے 50 سوال مکمل ہوئے۔ اگر آپ کو کوئی دقت ہو، کسی سوال کے تعلق سے کچھ پوچھنا ہو، تو آپ کمنٹس کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوسروں کے لیے اسے شیئر بھی کیجئے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اسی کے ساتھ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔